آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اردوغان نے ترکی میں کیا 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 ہے۔ نمبر 1، سن 2013 میں مسلم ترکی ملک کی کل ملکی پیداوار 1,100,000,000,000 تھی، جو کہ مشرق وسطی کی مضبوط ترین 3 اقتصادی قوتوں یعنی ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مجموعی پیداوار کے برابر ہے۔ اردن، شام اور لبنان جیسے ملکوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اردوغان نے سالانہ تقریباً 10 پوائنٹس کے حساب سے اپنے ملک کی معیشت کو 111 نمبر سے 16 نمبر پر پہنچا دیا، جس کا مطلب ہے کہ ترکی دنیا کی 20 بڑی طاقتوں کے کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ نمبر 3، اردوغان نے ترکی کو دنیا کی مضبوط ترین اقتصادی اور سیاسی قوت بنانے کے لیے سن 2023 کا ہدف طے کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی اس عزم میں کامیاب ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 4، استنبول ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس میں یومیہ 1260 پروازیں آتی ہیں۔ مقامی ایئرپورٹ کی صبح کی 630 فلائٹس اس کے علاوہ ہیں۔ نمبر 5، ترک ایئر لائن مسلسل 3 سال سے دنیا کے بہترین فضائی سروس ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔ نمبر 6، سالوں کے دوران ترکی نے جنگلات اور پھلدار درختوں کی شکل میں 2,770,000,000 درخت لگائے ہیں۔ نمبر 7، اپنے اس دور حکومت میں ترکی نے پہلا بختر بند ٹینک، پہلا ایئر کرافٹ، پہلا ڈرون اور پہلا سیٹلائٹ بنایا ہے۔ یہ سیٹلائٹ عسکری اور بہت سے دیگر امور سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 8، اردوغان نے 10 سالوں کے دوران 125 نئی یونیورسٹیاں، 189 اسکول، 510 ہسپتال اور 1,69,000 نئی کلاسیں بنوائیں تاکہ طلباء کی تعداد فی کلاس 21 سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 9، گزشتہ مالی بحران کے دوران جب امریکہ اور یورپی یونیورسٹیوں نے بھی اپنی فیسیں بڑھا دی تھیں، ان دونوں میں بھی اردوغان نے حکم نامہ جاری کیا کہ تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم مفت ہوگی اور سارا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ نمبر 10 سال پہلے ترکی میں فی فرد آمدن $3500 سالانہ تھی، جو 2013 میں بڑھ کر $11,000 سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ شرح فرانس کی فی فرد شرح آمدن سے زیادہ ہے۔ اس دوران ترکی کرنسی کی قیمت میں 30 گنا اضافہ ہوا۔ نمبر 11، ترکی کی بھرپور کوشش ہے کہ سن 2023 تک علمی تحقیقات کے لیے 3 لاکھ اسکالرز تیار کیے جائیں۔ نمبر 12، اہم ترین سیاسی کامیابیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اردوغان نے قبرص کے دونوں حصوں میں امن قائم کیا اور کرد کارکنوں کے ساتھ برابری کا سطح پر مذاکرات کیے۔ آرمینیا کے ساتھ مسائل کو سلجھایا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی فائلیں گزشتہ 9 دہائیوں سے رکی ہوئی تھیں۔ نمبر 13، ترکی میں تنخواہوں اور اجرتوں میں 300% اضافہ ہوا۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 340 لیرہ سے لے کر 957 لیرہ ہو گئی ہے۔ کام کی تلاش میں پھرنے والوں کی شرح 38% سے گھٹ کر 2% پر آ گئی ہے۔ نمبر 14، ترکی میں تعلیم اور صحت کا بجٹ دفاع کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کے برابر ہے۔ نمبر 15، مسلم ترکی میں 35,000 ٹیکنالوجی لیب بنائی گئی ہیں، جہاں نوجوان ترکی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 16، اردوغان نے 47 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جون میں بدنام زمانہ ورلڈ بینک کے قرضے کی $300 ملین کی آخری قسط بھی ادا کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترکی نے ورلڈ بینک کو $5 ارب قرضہ دیا، مزید برآں ملکی خزانے میں $100 ارب کا اضافہ کیا۔ جبکہ اس دوران بڑے بڑے یورپی ممالک اور امریکہ جیسے ملک قرضوں، سود اور افلاس کی وادی میں حیران و سرگرداں ہیں۔ نمبر 17، 10 سال قبل ترکی کی برآمدات $23 ارب تھیں۔ اب اس کی برآمدات $153 ارب ہیں، جو کہ دنیا کے 190 ممالک میں پہنچتی ہیں۔ ان برآمدات میں پہلے نمبر پر گاڑیاں اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک کا سامان آتا ہے۔ یورپ میں بکنے والی الیکٹرانک اشیاء میں ہر 3 میں سے 1 ترکی کی بنی ہوئی ہے۔ نمبر 18، ترکی حکومت نے توانائی اور بجلی کی پیداوار کے لیے کوڑے کی ری سائیکلنگ کا طریقہ اختیار کیا۔ اس سے ترکی کی 1/3 آبادی مستفید ہو رہی ہے۔ ترکی کے شہری اور دیہی علاقوں کے 90% گھروں میں بجلی پہنچ چکی ہے۔ نمبر 19، اردوغان نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بچے کے ساتھ مباحثہ میں شرکت کی، جس میں ترکی کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس بچے کی عمر 12 سال سے زائد نہیں تھی۔ اردوغان نے اس بچے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اپنے اس عمل سے اردوغان نے ترک بچوں کو مباحثہ
اور گفتگو کی ایک بہترین مثال پیش کی۔ اس سے ان بچوں کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 20، عرب اسکالرز کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ترک کی دوستی کا جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ غزہ جانے والے ماوے مرمرہ جہاز پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو ترکی نے اسرائیل کو بھرپور تمانچہ رسید کیا اور نہ صرف اس معافی مانگنے پر مجبور کیا بلکہ معافی کے لیے غزہ سے محاصرہ ختم کرنے کی شرط بھی عائد کی گئی۔ نمبر 21، 2009 میں ہونے والی دافوس اقتصادی کانفرنس میں جب اسرائیلی صدر پاریز نے غزہ پر حملے کا جواز پیش کیا اور لوگوں نے اس پر تالیاں بجائیں تو اسرائیل کے اس دوست اردوان نے تالیاں بجانے والے پر شدید تنقید کی اور یہ کہہ کر اس کانفرنس سے اٹھ گیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی گفتگو پر تالیاں بجاتے ہو، حالانکہ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں بچوں اور عورتوں کی جانیں لی ہیں۔ نمبر 22، اردوان نے اپنے مخالفین کا سامنا واٹر کینن سے کیا، اس نے ان پر مگتیاروں اور اسکیڈ میزائلوں سے حملہ نہیں کیا۔ نمبر 23، اردوان نے اپنی بیٹی کے سر سے حجاب اتارنے سے انکار کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے اسے یورپ بھیج دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب پر پابندی ہوتی تھی۔ نمبر 24، اردوان وہ شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ برما کا دورہ کیا اور میانمار کے ساتھ ستم رسیدہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کی۔ نمبر 25، 9 دہائیوں پر محیط سیکولر دور حکومت کے بعد اردوان نے ترکی کی یونیورسٹیوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ نمبر 26، اردوان نے یونیورسٹیوں اور عدالتوں میں حجاب پہننے کی آزادی دی۔ نمبر 27، اردوان نے بحر اسود کے کنارے پر سب سے بڑے معلق پل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف پر مشتمل لائٹنگ کی، جبکہ ایک عرب ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کرسمس درخت بنایا جس پر $40 ملین لاگت آئی۔ نمبر 28، اردوان ترکی کے نصاب میں عثمانی رسم الخط کو واپس لا رہا ہے۔